بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وبارک وسلم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفی الآخر الزمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واقع کربلا یا فلسفہ کربلا آج کا ہمارا موضوع۔ آخر کربلا ہے کیا؟ ایک کوئی فلسفہ ہے یا فقط کوئی واقعہ ہے جس کو سنا اور پھر بھلا دیا، یاد کیا یا عمل نہ کیا؟ آخر یہ ہے کیا؟ یہ کوئی فلسفہ ہے یا واقعہ ہے؟ میرے نزدیک یہ واقعہ نہیں ہے، یہ فلسفہ ہے، ایک مکمل فلسفہ جو آپ کو جینے کی ایک نئی روش سکھاتا ہے، جو آپ کو حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حق اور باطل کے درمیان جو انتہائی ایک معمولی سا فرق تھا، بڑا ہی باریک فرق تھا، جس کو بڑے بڑے مجتہدین، محدثین، آئمہ، صلحاء اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی شاید اس فرق کو اس طرح وضاحت نہ کر سکتے جس طرح امام حسین نے 61 ہجری میں اپنی شہادت کے ساتھ اس فرق کو واضح کر دیا اور حق اور باطل کو بالکل کلیئر کر دیا، بالکل واضح کر دیا دنیا کے سامنے، اور بتا دیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وہم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گویا کہ واقعی میں باطل ہے یا نہیں، اور یہ گویا کہ واقعی میں حق ہے کہ نہیں۔ 61 ہجری نے اس فرق کو ختم کر دیا۔ یہ باریک فرق تھا، انتہائی باریک فرق تھا، جو یقیناً کربلا 61 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے ختم فرما دیا، ان کے لہو نے ختم کر دیا، اور تمام اہل بیت جنہوں نے قربانیاں کی، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہوں نے یقیناً وہ بھی اس کے حصے دار اور حق کو واضح کرنے کے یقیناً صفحہ اول میں شامل تھے۔ اس کے باوجود بھی آج اتنے بڑے واقعے کو ہم قصہ کہتے ہیں یا واقعہ کہتے ہیں، فلسفہ نہیں کہتے۔ جب ہم اس کو واقعہ کہتے ہیں تو ہم اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو کم کر دیتے ہیں اور ایک مخصوص عمل تک، مخصوص ایک ضابطے تک اس کو قید کر دیتے ہیں، ایک مخصوص زندگی تک اس کو قید کر دیتے ہیں، ایک مخصوص وقت تک اس کو قید کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو فلسفہ کہتے ہیں تو پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فلسفہ کہا اور پھر یہ عمل نہ ہوا، اس کو پھر عمل بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ یعنی کیا خوبصورت مثال ہے مسلمانوں کے پاس، اہل مومن کے پاس کیا خوبصورت مثال ہے کربلا کی، کیا خوبصورت فلسفہ ہے کربلا کا، کہ آج ہیومن رائٹس کے اوپر بنی ہوئی جتنے بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں، ویلفیئرز ہیں، جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں، اور زیادہ تر ان میں نان مسلمز اس میں کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسلام نے آپ کو جو انسانیت کا فلسفہ دیا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، کربلا کے واقعے کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، کربلا کے فلسفے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ آج بھی ظلم ہمارے ہاں موجود ہے،
ظالم موجود ہے، لیکن اگر ہم نے کربلا کا فلسفہ اپنے اندر شامل، اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور ہم تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے تو اس کے خلاف لڑنا ہمیں سکھایا ہے کربلا نے، اس فلسفے نے ہمیں سکھایا ہے۔ ظالم کے خلاف لڑنا، اس اقتدار کے خلاف لڑنا جو شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ امام اسی کو بنانا جو حق پہ حق کا تابع ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، امام وہی ہوتا ہے جو کتاب اللہ پر عامل، انصاف کا خوگر، حق کا تابع اور تعلق مع اللہ کی صفت سے متصف ہو۔ یہ وہ نظام ہے، یہ ہے حدود، یہ ہے خصلت امام کی، یہ ہے خصلت آپ کے امیر کی، جو آپ کا مومنین کا امیر ہوتا ہے، جس کو امیر المومنین کہتے ہیں، یا ہماری آج کے دور میں جس کو وزیر اعظم صدر کہتے ہیں۔ یہ اس کی کرائٹیریا ہے، یہ اس کا خصلتیں ہیں، اس کی یہ صفات ہیں۔ امام وہی ہوتا ہے جو کتاب اللہ پر عامل ہو، انصاف کا خوگر ہو، حق کا تابع ہو اور تعلق مع اللہ کی صفت سے متصف ہو۔ یہ حضرت امام حسین کا قول آج بتا رہا ہے کہ آج ہمارے ہاں جس طرح کے حکمران ہیں جو ظلم ڈھا رہے ہیں کسی بھی طرح پر، یہ یقیناً قابل گرفت ہیں، اور یہ باطل اور حق کے درمیان جو وضاحت ہو چکی 61 ہجری میں، اگر ہم نے وہ فلسفہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوتا تو آج یہ باطل موجود نہ ہوتا، یا یہ باطل ہوتا تو حق بیان کرنے والے بھی ہوتے، مگر افسوس آج سب کی زبانیں بند ہیں، یا بند کر دی گئی ہیں، یا جبراً بند کی گئی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمرہ کی تلواریں ہماری زبانوں سے آگے بڑھ گئی ہیں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمیں تلواروں سے جواب دیتے ہیں۔ آج آپ منظر کشی دیکھیے اس وقت کی، حضرت امام حسین کا قول، حضرت حسن بصری کا قول، کہ واقعتاً یہ منظر پیش آ رہا ہے۔ آج بھی وہی منظر دوبارہ اور ہر دور میں یہ رونما ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا، وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَهِقَ الْبَاطِلَ إِنَّ بَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق بھی آتا ہے لیکن حق سے پہلے باطل آتا ہے، پہلے باطل آتا ہے، ظلم آتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، انصاف کا جنازہ ہوتا ہے، رعایا کا حقوق چھینے جاتے ہیں، رعایا کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، لیکن پھر حق آتا ہے، وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ، کہہ دو کہ حق آ گیا، اور پھر حق کو باطل پر مارا جاتا ہے، اور پھر باطل ختم ہو جاتا ہے، حق چھا جاتا ہے، جیسا کہ 61 ہجری میں چھایا حق، اور پھر باطل، اور پھر فرمایا ان باطل کان زہوقا، کہ باطل تو آتا ہی زوال ہونے کے لیے ہے، زہوقا، زہوق ہونے کے لیے آتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم 61 ہجری کو سمجھ نہیں سکے، ہم نے اس کو واقعہ بنا لیا، اس کو قصہ بنا لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس واقعے اور قصے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو فلسفہ بنایا ہوتا یقیناً ہم فتح پاتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو فلسفہ بنائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نصرت نازل کرے جو کربلا میں ہوئی تھی۔ وہاں پر حضرت امام حسین جیتے نہیں تھے، شہید ہوئے تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا ہے کہ آج حسینی موجود ہے پر یزیدی نہیں ہے۔
آج کربلائی ہے، شامی نہیں ہے، دمشق والا نہیں ہے، آج کربلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انتہائی مختصر یہ مجلس تھی، اور یہ ہم مختصر مجلسیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ فرق آپ کے سامنے ہے واقعے اور فلسفے کا۔ یقیناً کربلا فلسفہ ہے ہر بندے کے لیے، بس کمی ہے تو اس پر عمل کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔